بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں، اور اس میں بھی وہ پاکستانی لوگ جن کو اپنے ملک سے لگاؤ ہے، کیونکہ آج ہم اپنے ملک کی جو ہے صورتحال پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت زخمی ہے۔ پاکستان لہو لہان ہے، اس کے چہرے پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے ادارے بھی ذمہ دار ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو اب دیکھیں کہ ہم اس قدر بے حس قوم ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے صحافی حضرات جاتے ہیں، عوام سے پوچھتے ہیں جناب ووٹ کیسے دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ تو چلو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے، وہ چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو کسی کو ووٹ نہیں دینا، جی سارے کرپٹ ہیں جی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ جو ہے تنقید کا حق کھو دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کرپٹ ہیں، کیونکہ آپ اس میں دیکھیں کہ اگر سارے کرپٹ ہیں تو آپ اس میں سے جو کم کرپٹ ہے آپ اس کو ووٹ دیں۔ آپ کے پاس جو سب سے بہتر چوائس ہوگی نا تو آپ نے اسی کو ووٹ دینا ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے پنکھا خریدنا ہے۔ اب جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین پنکھا جو ہے میں خریدوں، تو بازار میں 5 6 7 کمپنیوں کے پنکھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو پنکھا جو سب سے بیسٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ کوالٹی موجود نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ تو آپ ان 6 7 پنکھوں میں سے جو سب سے بیسٹ ہوگا آپ وہ خریدیں گے نا۔ تو سیاست میں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں یا انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو ان میں پھر آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ ان میں سے بہتر کون ہے۔ بے شک آپ کے معیار پہ اگر پورا نہیں بھی اترتا تو جو بہتر ہوگا ان میں سے آپ اس کو ووٹ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو دیکھیں کہ ہم جناب یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، یعنی دشمن کے بچوں کو پڑھاتے 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 جو ہے ہم خود ان پڑھ رہ گئے۔ مطلب ہے کہ ہم جو ہے اپنے لیے صحیح لیڈر کا انتخاب ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ 75 76 سالوں سے تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاست سے اکثر جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ جان ایلیا نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ تو کم از کم آپ اسی پہ ہی عمل کر لیں کہ سیاست سے اتنا تعلق رکھیں کہ کسی کم ظرف کو جو ہے اپنا حاکم نہ بنائیں، اس کا راستہ روکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف برائی ہے، ہر طرف برائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے اسلام بھی تو پاکستان بھی تو دین کے نام پہ بنا تھا نا، تو اس لیے جو ہے یعنی دین کے نام پہ اگر کوئی ووٹ مانگتا ہے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ بھائی پاکستان دین کے نام پہ بنا تھا تو 75 76 سالوں میں آپ نے اس دین کا کیا حشر کیا ہے؟ آپ نے پاکستان کا کیا حشر کیا ہے؟ کیا دین کا نام لینے والے جو آپ سے ووٹ مانگتے ہیں کیا وہ واقعی دین کا بھرم رکھتے ہیں؟ اگر انہوں نے رکھا ہوتا تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو ہمارے معاشرے میں مولوی جو ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ہمارا مولوی کرپٹ ہے، ہمارا جو مذہبی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے منہ پہ تالے لگائے ہوئے ہیں، وہ حق بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو بہترین مثال آپ کے پاس مفتی سعید کی ہے، جو مفتی سعید نے جو کل جو ہے علامہ اس کا جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حق میں بولتا تھا، اور اب جو ہے عدت میں اس نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی ہے جس میں ان کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ تو یہ مفتی جو ہیں یعنی اپنے بیان بدل دیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے یا پہلے جھوٹ تھا یا اب جھوٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مفتیوں کا، آپ کے مولویوں کا یہ حال ہے۔ پھر آپ کا ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے جناب مفتی کبھی صاحب، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں جناب، وہ اکثر لڑکیوں کے بوسوں کنار لیتے رہتے ہیں۔ آپ ان کا جو ہے آپ ان کا کردار دیکھیں، اور جناب پھر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب دین کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ پھر اپنے دین کے نام پہ جو ووٹ مانگنے والے مولانا صاحب ہیں، آپ ان کی حالت دیکھ لیں۔
یعنی کبھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب عورت کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اور کبھی پھر جائز ہو جاتی ہے. یعنی جہاں مفاد نظر آتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ گلے لگا لیتے ہیں، اور جو حرام چیز ہوتی ہے اس کو بھی حلال قرار دے دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا آپ کے مولویوں کا حال. پھر آپ کے جج وہ بھی کرپٹ ہیں. یعنی ججوں نے تو جو ہے قانون کا، آئین کا ایک مذاق بنایا ہوا ہے. وہ جس طرف چاہیں قانون اور آئین کو مولڈ کر کے جناب اس کو جو ہے وہ سزا دے دیتے ہیں. یہ جو قدرت اللہ صاحب نے جو سزا دی ہے عمران خان صاحب کو عدت کے کیس میں، یہ کسی صورت نہیں بنتی ہے. یعنی ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جو خاوند جو ہے پہلے ایک بیان دیتا ہے بعد میں بدل لیتا ہے، جو مفتی ایک بیان دیتا ہے بعد میں بدل دیتا ہے. پھر اسلامی قوانین جو ہے بڑے واضح ہیں، اور آج سے 1400 سال تک کسی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح کے جج جب اس طرح کی سزائیں دیں گے تو عدالت پہ کون جو ہے وہ بھروسہ کرے گا؟ پھر آپ کے ہمایوں دلاور صاحب آپ کے سامنے ہیں. یعنی ہمایوں دلاور صاحب نے جو سزا دی تھی توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو، وہ جو ہے پہلے دن ہی عدالت میں ہائی کورٹ میں جب گئی تو وہ اڑ گئی، اور یہ بھی انشاءاللہ اڑے گی. پھر آپ کے جج صاحبان، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ان کو آپ دیکھ لیں. یعنی عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے پاس عمران خان صاحب کا جو بھی کیس جاتا ہے ہر کیس میں ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. قاضی صاحب نے جو بلے کا فیصلہ دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو قاضی صاحب کے سپورٹرز تھے، جس طرح متی اللہ جان ہے اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں، وہ بھی اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ 100% ناجائز فیصلہ ہے. تو یہ آپ کے معاشرے میں ججوں کا یہ حال ہے. پھر جناب آپ کے جنرلز، آپ کے جو جرنیل ہیں، آپ ان کا جو ہے وہ کردار دیکھ لیجئے. ڈر بھی لگتا ہے جرنیلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لیکن چلیں حاضر سروس کی بات نہیں کرتے، ہم ریٹائرڈ جرنیلوں کی بات کر لیتے ہیں. یحییٰ خان جو ہے وہ ایک جنرل گزرا ہے، وہ کردار سب کے سامنے ہے. وہ کیا کرتے تھے، کیا ان کے شغل ہوتے تھے، کیا ان کے شوق ہوتے تھے، یہ جنرل رانی کون تھی، یہ ساری کہانیاں تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو وہ ایک ایڈمرل یاد ہوں گے، وہ منصور الحق تھے، یہ یستور الحق تھے، جنہوں نے فرانس سے کچھ ابدوزیں خریدی تھیں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں اربوں کے حساب سے یا کروڑوں کے حساب سے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے، کمیشن بنایا تھا، اور پھر امریکہ میں جو ہے نا وہ سیٹل ہو گئے تھے. بعد میں امریکہ کے کچھ قوانین میں تبدیلی ہوئی، تو چونکہ نیب کا کیس ان کے اوپر بنا ہوا تھا، تو پھر امریکہ نے پاکستان ان کو سزا دی، اور وہ جناب پھر وہاں پہ چونکہ سزا سخت تھی امریکہ میں، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ جناب مجھے آپ پاکستان کے حوالے کر دیں. اور جب پاکستان آئے تو جناب ان کو سلوٹ بھی مارے گئے، ان کو جناب پروٹوکول بھی دیا گیا، اور کسی جو ہے نا ریسٹ ہاؤس میں ان کو جناب رکھا گیا، اور جناب انہوں نے جتنی کرپشن کی تھی اس کا غالباً کوئی 20-25% انہوں نے دے کے تو جناب اس کے بعد چھوٹ گئے. تو یہ آپ کی جو جرنیلز ہیں یا جو ایڈمرلز ہیں ان کا یہ حال ہے. اسی طرح باقیوں کا میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں. کچھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب بیرون ملک ان کے جزیرے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے انہوں نے اتنا مال کمایا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے نا بڑی انٹرنیشنل قسم کی جو ہے وہ چینز میں جو ہے اپنے شیئرز لیے ہوئے ہیں، یا جو ہے فرنچائزز خریدی ہوئی ہیں، اور وہ جناب انجوائے کر رہے ہیں. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیلجیم میں سن رہے ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں. تو ظاہر ہے یہ پیسہ جو ہے تنخواہوں سے تو یہ پیسہ نہیں آتا نا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی 2 نمبر کام پیچھے تھا تو یہ سارا پیسہ آیا. پھر جناب آپ اپنی بیوروکریسی کو دیکھ لیں. یعنی جو بھی بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اثاثے جو ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ اس کی نسلوں کے لیے کافی ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈی ایم جی گروپ کا ہو، چاہے وہ کسٹم سے ہو، چاہے وہ پولیس سے ہو. مطلب ہے کہ پاکستان کہاں سے ترقی کرے یار، یہ پاکستان کے سارے وسائل تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 30-35 سال جو نوکری کرتے ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں. یعنی عام آدمی کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور اسی پہ ظلم کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں پولیس کیا کر رہی ہے، ڈی ایم جی کیا کر رہی ہے، کیا ظلم کا بازار گرم ہوا ہے. اور آج سے نہیں ہے، یہ 75-76 سالوں سے یہی کہانی ہے، لیکن اب تھوڑا سا جو ہے نا زیادہ ہو گیا ہے.
وہ اس لیے کہ شاید جو ہے نا جب کوئی چیز ختم ہونے لگتی ہے تو وہ پھر بالکل اپنے کلائمیکس پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آخری جھٹکے جو ہیں وہ نظام لے رہا ہے, تو اس لیے ظلم بھی بڑھ گیا ہے. آپ اپنے یعنی ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں. یعنی ایک بندہ جاتا ہے چھوٹی سی بیماری لے کے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں اگر جاتا ہے تو وہ جناب اس کے جناب ٹیسٹ بھی کریں گے, اس کے جناب یعنی غیر ضروری جو ہے قسم کے وہ لیب ٹیسٹ کریں گے اور جناب ٹھیک ٹھاک بل بنا کے اس کو تھما دیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی میں جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, اس کو داخل کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. اسی طرح خواتین جو پریگننسی میں جاتی ہیں تو جناب نارمل کیس ہوتا ہے اور وہ جناب اس کو جو ہے وہ سیزیرین کر دیتے ہیں. کیوں؟ پیسہ کمانا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے سیزیرین ہوتے ہیں اور پاکستان کو دیکھ لیں پاکستان میں کتنے ہوتے ہیں. یعنی سب 2 نمبر. اسی طریقے سے جو حکیم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے. ان کے پاس آپ جائیں جناب, وہ ہر بیماری کا کہتے ہیں ہمارے پاس علاج ہے. بہت سارے ایسے ہمارے جو ہے وہ روحانی لوگ جو ہیں جناب ایک چھف مارتے ہیں اور جناب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کو بندہ لے جائے کسی اسپتال میں لے جائے, جو مریض پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ دم شم کریں اور چھف کریں اور جناب ان کو ٹھیک کر دیں, تاکہ ہمارے یہاں یہ اسپتالوں کا جو بجٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے. اس کے بعد سیاستدان تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن سیاستدان بدنام زیادہ ہیں. سیاستدان بھی کرپٹ ہیں. یعنی آپ ان کے خاص کر جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, انہوں نے جو اپنے اثاثے بنائے ہوئے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے سیاستدانوں سے زیادہ مالدار ہیں اور ان سے زیادہ اثاثے رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ پیسے انہوں نے کہاں سے کمائے. پاکستانی عوام جو ہے وہ کہاں سے ترقی کرے گی جب آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ سارا جو ملکی پیسہ ہے وہ جناب لوٹ کے لے جائیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ چاہے وہ شریف خاندان ہو, چاہے وہ زرداری خاندان ہو, مطلب سب نے مل کے لوٹا ہے. ایون کہ جو ہے نا مولوی جو ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے انہوں نے بھی کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی. ان ساری باتوں سے کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ جو ہے ہم کرپٹ ہیں. ہم میں جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے ہماری جو میجورٹی ہے وہ کرپٹ ہے. یعنی ہم ہر ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہونا چاہیے. یعنی ووٹ بھی بہت سارے لوگ بیچ رہے ہیں اور بہت سارے بیچ دیتے ہیں. وہ ووٹ کیا بیچتے ہیں؟ وہ شناختی کارڈ دے دیتے ہیں اور جناب پیسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس شناختی کارڈ پہ وہ جو ہے نا ڈلوا لیتے ہیں لوگ ووٹ. یہ طریقہ چل رہا ہے. وہ انور مقصود صاحب ہیں, وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کہ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے. پاکستان میں دشمن سے زیادہ آپ کو محافظ سے خطرہ ہے کہ محافظ جو ہے وہ آپ کو کہیں جو ہے نا وہ مار نہ دے یا آپ کو نقصان نہ پہنچائے یا آپ کی چوری نہ کر لے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جناب آپ یعنی جب گاڑی میں جا رہے ہیں یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور آگے اگر پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے امن کا تحفظ کا احساس نہیں ہوتا ہے. آپ کو ڈر لگ جاتا ہے, یار پولیس کھڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں جو ہے نا کوئی واردات نہ کر دے میرے ساتھ, کوئی چوری شوری میرے ساتھ جو ہے نا کوئی پیسے ایسے نہ مانگے. آپ کو خطرہ ہوتا ہے اپنے محافظوں سے. تو پاکستان کا یہی حال ہے کہ ہمیں اپنے محافظوں سے زیادہ خطرہ ہے. پھر اسی کوٹ میں وہ آگے کہتے ہیں کہ بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے. یعنی بیماری تو شاید آپ کی ٹھیک ہو جائے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ ڈاکٹر کے ہاتھے چڑھ گئے تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ آپ کو لوٹ لینا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100%, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم جو ہے نا 80% سے زیادہ ڈاکٹر جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. پھر تیسری بات وہ کہتے ہیں مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے مجرم تو آپ کو چھوڑ دے, ہو سکتا ہے وہ جو ہے آپ کو اتنا نقصان نہ پہنچائے جتنا نقصان آپ کو منصف پہنچائے گا, منصف جج. تو ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا محافظ, آپ کا طبیب اور آپ کا منصف جو ہے وہ آپ کو ریلیف دینے کے بجائے, آپ کو فائدہ دینے کے بجائے وہ آپ کو لوٹتا ہے, آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو انور مقصود صاحب نے بالکل صحیح جو ہے وہ منظر کشی کی ہے ہمارے معاشرے کی, اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے کیونکہ ہم لوگ اپنا جو ہمارے ذمے کا جو حق ہے معاشرے کا, جو ہمارے ذمے کے جو فرائض ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے نا آج پوری دنیا میں جو ہے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. وہ مجھے مستنصر حسین تارڑ کی جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے وہ یاد آتی. وہ یہ کہتے ہیں کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم سب لوگ جو ہے جہنم میں رہ رہے ہوں. آپ اندازہ لگائیں, یعنی مستنصر حسین تارڑ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بالکل جہنم کی طرح ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی تو ایسی ہوگی نا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں، اور جو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کریں، اور کچھ پڑھ کے جو ہے اپنی اصلاح کریں۔ اور اپنی اصلاح تبھی ہوگی کہ جب ہم صحیح لوگوں کا جو ہے وہ چناؤ کریں گے، صحیح لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ تو 8 فروری آپ کے سامنے ہے جناب، 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ آپ نے جو ہے اپنے حصے کا جو ہے وہ فرض ادا کرنا ہے، اور اگر آپ نے پھر وہی غلطی کی جو آپ نے 75-76 سالوں سے کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے آپ 5 سال آپ بھول جائیں کہ آپ جو ہے پھر جو ہے نا آگے سے کوئی بات کر سکیں گے۔ بلکہ اس وقت حالات جو ہے نا اس قدر خراب ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے کسی بھی غلط آدمی کو ووٹ دیا تو نہ صرف آپ کا ووٹ ضائع ہوگا، بلکہ آپ جس سٹیج پہ ہیں آپ نے اس سے پیچھے کی طرف جانا ہے۔ اور صرف ایک ہی جو ہے نا واحد راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو ووٹ دیں تاکہ وہ باہر آئے، اور وہی ایک حل ہے آپ کے مسائل کا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔